اب ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں کہ اب آپ نے ایک ایکشن پلان بنانا ہے کرنے کا کام. سوچ تو کبھی کوئی لوگ لیتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے بس اس کے بعد پھر ہم تھک کے چائے کا کپ پیتے ہیں اور پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کون میرے اس مسئلے کو حل کرے گا, کس کے حوالے کروں یہ بچہ. ایکشن پلان کیا ہے؟ چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو آپ پڑھیں, گوگل کریں, کتاب کھولیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, کسی بزرگ سے مشورہ کریں جو گھر میں جس نے اپنے بچوں کو اچھا سنبھالا ہو کہ بچہ کب کب روتا ہے, کس چیز کے لیے روتا ہے, مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, بچے کو کیسے پکڑنا چاہیے, بچے کو پیار کیسے کرنا چاہیے کہ اس کا رونا بند ہو, بچے کی زبان کیسے مجھے سمجھنی ہے. بس مسئلہ حل. آپ کا بچہ لڑتے ہیں آپس میں تو کیا کریں گے؟ بچوں کو گھر میں رولز دیں کہ جب آپ کھیلیں گے تو کیسے کھیلیں گے. جب بچے لڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں دونوں کی بات برابر کی سنیں گے. یہ نہیں کہ یہ بچہ تو بڑا شریف ہے, ہمیشہ میری بات مانتا ہے, یہی شرارتی ہے, اسی کا قصور ہوگا. یا ہمیشہ بڑے بھائی سے قربانی کروائی کہ چھوٹا بہن بھائی ہے اس کو دے دو. نہیں, دونوں کی بات سننی ہے اور دونوں کو اپنی جگہ احساس دلانا ہے کہ کیا کام کرنا ہے. دونوں کو پتا چلے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. حقوق کی بات نہیں کرنے دینی, فرائض بتانے, تم نے کرنا کیا تھا, تمہاری ذمہ داری کیا تھی. بڑے بھائی کو بتانا ہے یا بہن کو بتانا ہے بیٹا آپ بڑے, آپ کی یہ ذمہ داری تھی. چھوٹے کو بتانا ہے بیٹا آپ چھوٹے, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. اور کچھ ان کو طریقے سکھانے ہیں کہ آئندہ جب جن باتوں پہ لڑائی ہو تو ان مسئلوں کو حل کیسے کیا جائے. بچے آپ کے کہتے رہیں گے آپ میری بات نہیں سنتی, آپ اس کی بات مانتی ہیں, آپ اس کے ساتھ فیوریٹزم کرتی ہیں. کوئی بات نہیں, کہنے دیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ جب ان کو صحیح طریقہ سکھائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ بچے سیکھ جائیں گے. اسی طرح پڑھائی میں مسئلہ ہے, یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا. ٹیچر کے ساتھ جائیں, بات کریں, شیئر کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی اسپیلنگ ویک ہے, اس کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے, اس کی رائٹنگ میں مسئلہ ہے. جو وہ مسئلہ بتائیں اب آپ اس کے مطابق اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے پلان بنائیں. آپ کے بیٹا مجھے پتا ہے آپ دیکھیں کتنا پڑھتے ہیں, کتنی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ تم پڑھتے نہیں ہو, نکمے, 6 دفعہ سکھایا تھا پھر بھی غلطی کر رہا ہے, کیا کروں تمہیں ہے. تمہارے گھر میں تو جوتا لگا سکتے ہو, اسکول کیسے جوتا لگاؤں کہ وہاں بھی صحیح لکھو. نہیں کہ بیٹا دیکھو میں یہ سوچ رہی تھی ہم نے اتنی دفعہ پڑھا گھر میں لیکن اسکول میں آپ کو بھول گیا, اس کا مطلب ہے شاید ہمیں رائٹنگ کی پریکٹس کرنی چاہیے, شاید ہمیں 3-4 دفعہ یہ چیز یاد کرنی چاہیے. اب اپنے بچے کو اس طرح سے کریں کہ چلو ہم اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے جب بچے کے اوپر سے بھی سٹریس اترے گا نا تو بچہ جلدی پڑھے گا آپ کا. پھر اسی طرح سے اگر بچہ رشتے داروں کے گھر جاتا ہے وہاں پہ بات نہیں سنتا, اس کو صحیح ڈسپلن ٹیکنیکس بتائیں. وہ آپ کو طریقے آنے چاہیے کہ بچے کو کیسے نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو بتائیں گے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. مثلا کسی کے گھر جا کے واقعی بہت بدتمیزی کی, اگلی دفعہ نہ لے کے جائیں ان کے گھر, ان کو گھر چھوڑ جائیں اور بڑے پیار سے. بچہ تیار ہے ہم بھی چلیں گے کہ نہیں بیٹا آج تو آپ نہیں جا سکتے نا, لاسٹ ٹائم آپ نے آئس کریم کھائی تھی, آپ کا گلا خراب ہو گیا تھا, تو آپ بیٹھ کے پڑھو میں مل کے آتی ہوں. ہائے بچہ تو بیچارہ گیا, اس کو وجہ تو سمجھ آ گئی. اب وہ منت سماجت کر کے آپ کو کہے گا مجھے لے جائیں. ایک دفعہ آپ نے نہیں بات اس کی سننی, اپنی ممتا کو اس وقت کنٹرول میں رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارا مسئلہ ہے ہم بچے کو کہتے ہیں, وارننگ دیتے ہیں اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ ہوگا, لیکن لے جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ نہ اس کی بات پہ کہیں نہیں بیٹا آج نہیں, منت کرے, لیٹ جائے, روئے, جو بھی ہو کنٹرول کر کے ایک دفعہ نہ لے جائیں. آپ دیکھیں آپ کا بچہ اگلی دفعہ بیہیو کرے گا. لیکن نہ اس کو تانے مار دیں نہ اس کو کچھ اور بات کہنی, پیار سے بیٹا اگلی دفعہ, آج تو میں جاؤں گی, اگلی دفعہ آپ کو لے جاؤں گی. جو کانسیکوینس آپ نے دینا تھا, اگر آپ کی پڑھائی نہیں پوری ہوئی, کمرہ نہیں صاف ہوا, تو یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ بچے نے نہیں کیا, آپ نکل جائیں, آپ نہیں اس وقت مارجن دیں. آپ دیکھیں آپ کے بچے فالو کرنا شروع کر دیں. اسی طرح بچہ اگر مس بیہیو کرتا ہے تو آپ کو متبادل طریقے آنے چاہیے کہ کیسے بچے کو ہینڈل کرنا ہے. اس پہ بہت سے لیکچرز اویلیبل بھی ہیں اور وہ آپ سارے سن بھی سکتے ہیں. اکثر لوگ مجھے جب بچوں کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی, لیکن ہم کیسے بچوں کو ہینڈل کریں, کیونکہ والد کچھ کہہ رہے ہیں, دادی کچھ کہہ رہی ہے, نانی کچھ کہہ رہی ہے, نانا کچھ کہہ رہے ہیں, چچا کچھ کہہ رہے ہیں, تایا کچھ کہہ رہے ہیں, پھوپھی کچھ کہہ رہی ہے, خالہ کچھ کہہ رہی ہے, ماموں کچھ اور کہہ رہے ہیں. رشتہ دار, ملنے والے, برادری والے, ہر شخص جو ہے ایکسپرٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے, مشورے دے رہا ہے.
تو ماں کہتی ہے کہ اگر میں بچوں کی تربیت بھی کرنا چاہ رہی ہوں تو میرا دماغ کئی دفعہ کام نہیں کرتا، اتنے پریشرز ہیں. یہاں پہ میں کوئک بات کرنا چاہوں گی کہ ہر ایک کا کردار کیا ہے، والد کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج کے لیکچر کے بعد آپ باقی ساری چیزیں بھول جائیں اور جاتے ساتھ ہی کہیں بہت اچھا لیکچر تھا، آئیں بیٹھے میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کام کرنا ہے. کہ جو میں نے گھنٹے کی چیز آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ نے صرف وہ جو 5 منٹ والی چیز تھی اس کو ہائی لائٹ کر دیا. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں ان کے تعلقات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ مل جل کے فیصلے کرتے ہیں. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ، آپ کے اپنے بچے بھی تو ہیں نا، ان کی بھی تو تربیت کرنی ہے نا آپ نے، ان کو بھی تو یہ رول سکھانا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو صحیح یہ رول سکھائیں گے. والد جو ہوتے ہیں ان کا رول کیا ہے؟ مرد کا کام ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس نے کما کے لانا ہے، اس نے آپ کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اس نے آپ کو وہ ماحول دینا ہے کہ آپ بچے کی تربیت کر سکیں، اس نے آپ کو وہ سٹیٹس دینا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت میں اپنا حصہ صحیح ڈال سکیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مرد کو قوام بننے دیں. اگر ہمارے شوہر کما رہے ہیں تو ان کی عزت کروائیں گھر میں، کیونکہ موسٹلی خواتین جب اپنے دکھ بتاتی ہیں کہ سارا دن وہ گھر سے باہر ہے، تو سارا دن گھر سے باہر وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ آپ کے لیے ہی ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں اسکول بھی اچھا ہو، آپ کہہ رہی ہیں کھانا پینا بھی اچھا ہو، آپ کہہ رہی ہیں فلاں چیز بھی ہمیں مل جائے. آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی، آپ ان کی تعریف نہیں کرتی بچوں کے سامنے. کئی خواتین کہتی ہیں کہ میرے شوہر کوآپریٹ نہیں کرتے میرے ساتھ. آپ ان کو قوام کا سٹیٹس دیتے ہیں. آپ کہیں تمہارے ابو، جیسے پہلی مائیں کہتی تھی تمہارے ابو اجازت دیں گے تو ہوگا. اب خواتین کیا کہتی ہیں؟ تمہارے ابو کو پتہ ہی کیا ہے جو وہ اجازت دیں ہیں؟ ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ تم کرتے کیا ہو؟ سارا دن تو وہ گھر سے باہر رہتے ہیں. پہلے مرد بھی یہی کرتے تھے کہ وہ گھر سے باہر رہتے تھے. تو آپ مرد کو اس کی سپینڈنگ پہ جو آپ پہ خرچ کرے تعریف کریں. بچوں کو احساس دلائیں کہ اگر تمہارے بابا الاؤ کریں گے تو یہ پیسے اس چیز کے ملیں گے. جب آپ شوہر کی عزت کریں گی نا تو وہ بھی آپ کو مارجن دے گا. پھر مرد کا کام جو ہے کہ تربیت کے لیے ماحول پرووائڈ کرے. آپ تربیت کریں، کریڈٹ اس کو دے دیں. آپ کیوں بات بات پہ کہتی ہیں آپ نے تو کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا، آپ کو پتہ تو چلے کہ کیا حقوق و فرائض ہیں. نہیں، وہ جو بھی کام کریں آپ نے کروایا، آپ ان کو ٹرافی میڈل لینے دیں. ہر ایک کے سامنے کہیں یہ جی ماشاءاللہ میرے شوہر ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا ماحول ہے اور یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. تو آپ کے شوہر آپ کو بہت مارجن دیں گے، لیکن کیونکہ ہم ہر بات پہ ان کو پک کر رہے ہوتے ہیں، چوبے لگا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنا حصہ صحیح ادا نہیں کر پاتے. دوسرا رول ماں کا رول آ جاتا ہے. ہم مائیں، ہم خواتین ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں. آپ کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا ہے، دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا. ہر ایک کا دائرہ کار فرق ہے، ہر ایک کا ماحول فرق ہے، ہر ایک کے حالات فرق ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے ڈیفیکلٹ ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ گھر کا سارا کام کریں. آپ رول ماڈل ہیں اس وقت بچوں کے لیے، اور آپ نے اپنے ہسبینڈ کی اطاعت میں رہنا ہے. آپ نے کوئی چیز الاؤ نہیں کی. مثلا بہت سی خواتین یہ مسئلہ کہتی ہیں میں اجازت نہیں دیتی کہ بچے ٹی وی دیکھیں، میرے میاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب بچے دیکھتے ہیں، اس وقت خاموش رہیں، نہ اپنی باڈی لینگویج سے کوئی بات کریں. بعد میں کسی سٹیج پہ آرام سے شوہر کو سمجھائیں اور بچوں کو انڈائریکٹ طریقے سے کسی کام میں انوالو کرتے ہیں. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ بچے دیکھ بھی رہے ہیں تو فوراً ڈائریکٹلی نہ کہیں کہ کمال ہے اتنے بےہودہ پروگرام آتے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. میں بچوں کو روکتی ہوں، میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں، آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، بچوں کی بھی خراب کر رہے ہیں. تو دیکھیں جب شوہر کی آپ عزت نہیں کریں گی تو پھر بچوں کی بھی تربیت آپ نہیں کر سکتے. آپ کو عزت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے تعلقات شوہر کے ساتھ اچھے رکھنے ہیں. دوسری بات یہ کہ بچوں کو جب کچھ سکھانا ہے تو اپنے گھر کے پورے ماحول کو اسیس کرنا ہے. مجھے کس چیز کی آزادی ہے، کس چیز کی آزادی نہیں. اور جن چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاں بولیں گی، کوئی باقی لوگ نہ بول دیں گے، تو سامنے کیوں آپ بات کرتی ہیں؟ سامنے مت بات کریں. بچے کو انڈائریکٹ طریقے سے سکھائیں چیزیں تاکہ بچے کے اندر اونرشپ آئے، وہ سوچے یہ میرا دین ہے اور میں نے اس کو ایسے کرنا ہے. تیسرا رول آ جاتا ہے گرینڈ پیرنٹس ہیں، نانا نانی، دادا دادی.
دیکھیں نانا نانی دادا دادی کا پیار کا رشتہ ہے، اب ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اصولی طور پہ نانا نانی دادا دادی کو تربیت ماں باپ پہ چھوڑ دینی چاہیے. اللہ سے دعا کرو اور ماں کو تربیت اس کی کرنے دو. نہیں وہ اس کو کھانا نہیں کھلاتی، اتنی سردی ہے جرابیں نہیں پہنائیں، بھائی نہیں پہنائیں، بیمار ہوگا تو ماں کو تکلیف ہوگی. اور اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کچھ بات بتائیں تو آپ پھر اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ایک پیار کے دائرے کے ساتھ اس کو سمجھائیں. لیکن اگر آپ نے تعلقات ویسے بھی اچھے نہیں رکھے اور پھر بھی آپ کروا رہی ہیں تو آپ اپنے لیے مشکل پیدا کر رہی ہیں. ماں کو یہ کرنا چاہیے کہ دادا دادی اور نانا نانی میں کوئی لڑائی جنگ نہیں کروانی چاہیے، کہ وہ نانکوں کی بات تو بچوں کو بہت اچھی بتائیں اور دادکوں کے بارے میں کوئی امپریشن ہی صحیح نہ رکھے. دیکھیں اگر فرض کریں، کیونکہ بہت سے گھرانوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے تعلقات کسی بھی وجہ سے اپنے سسرال والوں سے بہت اچھے نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کے اپنے تعلقات اتنے اچھے نہیں بھی ہیں کسی سے، لیکن آپ کیوں بچوں کو اس جنگ میں لے کے آتی ہیں؟ نانو تمہارے لیے تحفہ لائی ہیں، دادی نے بھی تمہارے لیے ایک چیز دی ہے. اب بچہ آپ کی ٹون سے سمجھ رہا ہے، آپ دونوں کو اسی طرح سے بتائیں. اگر فرض کریں وہ پیار نہیں کرتے یا کوئی اپنا خود اخلاق اس طرح سے اچھا نہیں کرتا تو بچہ اس کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں حق جو ہوتا ہے نا ہمیشہ رہتا ہے، حق والی بات ہر ایک کے دل کو لگتی ہے. آپ حق پہ رہیں، آپ دونوں کے درمیان اعتدال رکھیں، نانکوں کے ساتھ بھی دادکوں کے ساتھ بھی، اور آپ دونوں کی عزت کروائیں. کیونکہ جب آپ بڑوں کی عزت کروا رہی ہیں تو آپ کا بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ کوئی اگر اچھا سلوک نہیں بھی کرتا لیکن میری ماں کو عزت کرنی آتی ہے، میری ماں رشتوں کا پاس رکھتی ہے، اور آگے جا کے زندگی میں یہ اس کے لیے بہت اہم چیز ہو جائے گی. اور سارا دن یہ سوچتے رہنا کہ سسرال میں رہنے کی وجہ سے تربیت نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط سوچ ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے سوچ رہی ہیں، اچھے طریقے سے بچوں کو لے کے چل رہی ہیں، آپ سارے کام کروا سکتی ہیں. پھر جی باقی رشتہ دار آ جاتے ہیں. ایک جو باقی رشتہ دار ہیں نا، ان کو میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی کے باقی رشتہ دار ہیں. ہمیں بیٹھ کے نا سارا دن بچوں کا سر نہیں دیکھنا چاہیے کہ گول بنایا کہ نہیں بنایا. ہمیں بیٹھ کے سارا دن یہ نہیں پوچھنا چاہیے تمہارا بچہ کون سے اسکول میں اور اس کا رپورٹ کارڈ دکھاؤ. ہمیں بیٹھ کے سارا دن یہ نہیں گننا چاہیے کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، یہ کمزور کیوں ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں جن کا اپنی عمر کے مطابق ڈبل ویٹ ہوتا ہے، گپل، اور ماں کیوں لے کے آتی ہے؟ جی میں کل کسی شادی پہ گئی تھی رشتہ داروں کی، انہوں نے کہا تمہارا بچہ بڑا کمزور ہے. یہ کمزوری کا جو چشمہ ہے نا، پلیز خدا کے واسطے اپنی آنکھوں سے اتار دیں. بھئی آپ حال پوچھیں، دعا دیں. دعائیں تو ہم دیتے ہی نہیں ہیں نا، ہم صرف نقص نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے. فلاں کا بچہ ایسا، اس کا بچہ ایسا، دیورانی کا ایسا، جٹھانی کا ایسا، بڑا ایسا، چھوٹا ایسا. تمہارا یہ بچہ اتنا اچھا ہے تو یہ کیسے، یہ کس پہ گیا ہے؟ بچے کے سامنے ٹھا منہ پہ، اس کا قد کیوں اتنا چھوٹا ہے؟ اب ماں اس کو لٹکا لٹکا کے گرمی سردی کہتی ہے میں اس کو لمبا کیسے کروں کھینچ کے. اسی طرح ہاسپٹل جاتے ہیں، جتنی دیر اندر ڈاکٹر چیک کر رہا ہے نا، باہر سارے نسخے ہم نے بتا دیے، ساری دوائیاں، سب کچھ علاج بھی کر دیا ہے. کوئی بڑا ہی بہادر مریض ہوتا ہے جو پھر بھی اندر آ جاتا ہے چیک کرانے. رشتہ داروں کا کام کیا ہے؟ ان کے بچوں کو خود پالنے دیں. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف دعا دیں. آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر بری نظر سے بچا کے رکھے. یہ دعائیں دینے کا کام ہوتا ہے جو ہم دیتے نہیں، اور ہم فضول باتیں لوگوں سے پوچھ کے ماں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ارد گرد کے لوگ، ان کا بھی یہی رول ہے. جیسے ابھی یہاں پہ بھی کوئی کسی کے بچے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہوگا کہ لے آئی ہیں ساتھ، گھر نہیں چھوڑ کے آ سکتی تھی، ہل رہا ہے اس وقت سے، تو بچے نے تو ہلنا ہے. آپ اچھی سوچ بھی تو سوچ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بیچاری کے پاس کوئی ہو نہ سنبھالنے والا، اور یہ کتنی اچھی ماں ہے، اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنی لرننگ بھی کر رہی ہے. لیکن نہیں، کہنے لو بچوں کو لے کے آ جاتی ہے. تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب کو بھی صحیح کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے.